آج ہم لوگ پڑھیں گے آبزرویشن اینڈ ریفلیکشن، یعنی اولوکن اور چنتن، اردو میں کہیں گے مشاہدہ اور غور و فکر۔ تو یہ اولوکن اور چنتن یعنی آبزرویشن اینڈ ریفلیکشن کیا ہے؟ اس سے مراد کسی واقعہ، رویے، عمل یا صورتحال کو غور سے دیکھنا، سمجھنا اور اس کے بارے میں معلومات فراہم کرنا، معلومات جمع کرنا۔ تعلیمی میدان میں استاد، کلاس میں طلباء کی کارکردگی، دلچسپی، سیکھنے کے انداز اور رویوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ مشاہدے کی چند خصوصیات ہیں۔ پہلا ہے معروضی یعنی آبجیکٹو ہونا، دوسرا ہے باقاعدہ اور منصوبہ بند ہونا، تیسرا حقائق پر مبنی ہونا، اور چوتھا مسلسل کنٹینیو عمل کرنا۔ اور اسی میں مشاہدہ اور غور و فکر کی اہمیت درج ذیل ہیں۔ پہلا تدریس اور تعلم کو بہتر بناتے ہیں، مسائل کی نشاندہی اور حل میں مدد دیتے ہیں، تعلیمی معیار میں بہتری لاتے ہیں، استاد یعنی معلم، ٹیچر اور طلبہ دونوں کی ترقی میں معاون ہوتے ہیں۔ اسی طرح عکاسی یعنی غور و فکر، چنتن یعنی ریفلیکشن سے مراد مشاہدہ کے بعد اس پر گہرائی سے غور و فکر کرنا، اسباب تلاش کرنا اور بہتری کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہوتا ہے۔ عکاسی معلم کو یہ سوچنے کا موقع دیتی ہے کہ کون سی تدریسی حکمت عملی مؤثر رہی اور کہاں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کلاس یعنی جماعتی گفتگو میں حصہ نہیں لے رہے ہیں طلبہ حصہ نہیں لے رہے ہیں، تو عکاسی یعنی غور و فکر کے ذریعے وہ اس بات پر غور کرے گا کہ شاید تدریس کا طریقہ یک طرفہ تو نہیں۔ اس کے بعد وہ گروپ ورک یا سوال و جواب کی سرگرمیاں شروع کر سکتے۔ ریفلیکشن یعنی چنتن ہی کا ایک جز ہے، حصہ ہے، جس میں یہ خود تجزیہ پر مبنی ہوتا ہے، اصلاح کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تجربے سے سیکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے اور پیشہ وارانہ ترقی میں معاون ہوتا ہے۔ تو یہ تھے غور و فکر، اور انہی میں امپورٹینس آف آبزرویشن اینڈ ریفلیکشن کے جو 4 اسٹیپس بتائے گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ امپروو ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس، یعنی تدریس اور سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے۔ دوسرا ہے آئیڈینٹیفائنگ اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز، یعنی خوبیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اگلا ہے ہیلپ ان سالونگ کلاس روم پرابلمس، یعنی کلاس روم کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگلا ہے سپورٹ ایکشن ریسرچ، یعنی کارروائی کی تحقیق کی حمایت کی جاتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ریپیٹنگ دا سائیکل، عمل کو بار بار دہرانا۔ کیا ہوتا ہے؟ عمل کو بار بار دہرانا، یعنی ایکشن ریسرچ میں مسئلہ کی نشاندہی، منصوبہ بندی، عمل در آمد، ڈیٹا جمع کرنا، تجزیہ اور غور و فکر کرنے کے بعد اگر مزید بہتری کی ضرورت ہو تو یہی مراحل دوبارہ دہرائے جاتے ہیں۔ اسی کو ریپیٹنگ دا سائیکل کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھے امپورٹینس آف آبزرویشن اینڈ ریفلیکشن جو آپ لوگ پڑھ رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔